بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید البرہان الرشید والفرقان الحمید من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کل نفس ذائقۃ الموت وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز و محترم سامعین، ارباب اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت اور انتہائی عزت و تکریم کے لائق علماء کرام ذوی المجد والاحتشام، آج کی یہ تقریب سعید، یہ محفل پاک ہمارے انتہائی محترم، انتہائی معزز حضرت علامہ محمد جاوید مجددی زیدہ مجدہ، ان کی والدہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے ختم چیلم اور ان کے والد مرحوم مغفور کے سالانہ ختم پاک اور ہمارے جتنے بھی حاضرین کے اعزاء و اقرباء، رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، دوست احباب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے اس محفل پاک کو منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح، ذی نفس جو بھی اس کائنات کے اندر سانس لیتا ہوا آیا ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد، آگے تشریف لے آؤ، لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلد، جو زندہ ہے موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کی آغوش میں جانا ہے۔ اس موت پر لبیک کہنا ہے، کسی کو فرار نہیں ہے، مفر نہیں ہے، کسی کی جان اس موت سے چھوٹنی نہیں ہے، لیکن موت سے اتنا خوف زدہ نہ ہونا چاہیے۔ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے؟ موت کیا ہے اور حیات کیا ہے؟ علامہ اقبال کہہ رہا ہے، اس بات کو سمجھا رہا ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی۔ یہاں غافل سے مراد کون ہے؟ جو ان پڑھ جاہل ہے، جو قرآن کو نہیں جانتا، جو حدیث نبوی کو نہیں جانتا، اس نے سمجھا ہے کہ بندہ مر گیا ہے،
بس اب مر گیا ہے، اس کے لیے سال ثواب بھی کوئی نہیں، اس کے لیے فاتحہ بھی کوئی نہیں، اس کے لیے ختم بھی کوئی نہیں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ چلا گیا، کام ختم ہو گیا۔ لیکن یہ نظریہ کہ انسان مر جاتا ہے تو کام ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے، وہ برباد ہو جاتا ہے، یہ نظریہ قرآن و سنت کا نہیں ہے، حدیث پاک کا اور قرآن پاک کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ایک زندگی کی شام ہوتی ہے جو کہ عارضی زندگی ہے، جو کہ عارضی زندگی ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر جتنا مرضی رہے، 2 مہینے رہے، 1 مہینہ رہے یا 1000 سال رہے، جتنا مرضی رہے اس دنیا کے اندر یہ عارضی ہے۔ دائمی کیا ہے؟ آخرت کے مقابلے میں، جو آخرت کی زندگی ہے نا، اس کے مقابلے میں یہ عارضی ہے، اس کے مقابلے میں وہ دائمی ہے اور یہ عارضی زندگی ہے۔ یعنی کہ اس زندگی کے بعد موت ہی موت ہے، آنی آنی ہے، اس حیات کے بعد موت ہے، اور جو اگلی حیات ہے اس کے بعد موت نہیں، اس کے بعد موت نہیں ہے، اس کے بعد پھر زندگی ہی زندگی ہے، زندگی ہی زندگی ہے، زندگی ہی زندگی ہے۔ تو یہ جہان عارضی زندگی والا ہے اور اگلا جہان دائمی زندگی والا ہے۔ اور یہ زندگی کیسی زندگی ہے؟ لوگ غلط کانسیپٹ پیش کرتے ہیں، غلط تصورات پیش کرتے ہیں، بس قبر میں گیا، معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل گیا، تباہ ہو گیا، فنش ہو گیا۔ نہیں، یہ نظریہ قرآن کا نظریہ نہیں ہے۔ اگر وہ ختم ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، فنش ہو گیا ہے، تو پھر یہ جو سوالات ہیں کس سے کیے جائیں گے؟ من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ سوالات کس سے کیے جائیں گے؟ کس سے کیے جائیں گے؟ اور یہ سوال و جواب کا جو اسلام کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ، اسلام کا عقیدہ ہے، یہ اسی طرح ثابت ہوگا جب کوئی مرنے والے کی حیات کو مانے گا۔ اگر اس حیات کو آپ نہیں مانتے، قبر کی زندگی کو نہیں مانتے، تو پھر سوال و جواب نہیں۔ جب سوال و جواب نہیں تو پھر دنیا کے اندر انسان جو مرضی کرے، گناہ کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے۔ جب نیک اعمال پر اجر نہیں اور برے اعمال پر سزا نہیں، سوال و جواب ہی نہیں، کیونکہ وہ مر گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، تو پھر جو مرضی کرے انسان دنیا کے اندر۔ پھر نیکی کی تعلیم کیوں دی جاتی ہے؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، روزے رکھو، روزے رکھو، نیکی کا کام کرو، برائی کا کام نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو۔ یہ سارے کام جو نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے، اور گناہوں سے روکا جا رہا ہے، اس لیے روکا جا رہا ہے اور اس لیے نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ جو اگلی زندگی ہے اس کے اندر انسان کو اس کا نفع ملے، نفع ملے۔ تو لا محالہ انسان کے لیے موت ہے، لیکن موت کا مطلب فنا ہونا نہیں، تباہ ہونا نہیں۔ موت ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کا نام ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے۔ موت و حیات کیا ہے؟ آسان سادہ لفظوں میں، جب کوئی زمین ہمارے نام منتقل ہوتی ہے، جب کوئی زمین ہمارے نام منتقل ہوتی ہے تو یہ ہماری حیات کی دلیل ہے، یہ ہماری زندگی کی دلیل ہے۔
مکان آپ نے خریدا ہے، آپ کے نام منتقل ہوا ہے، پلاٹ آپ نے خریدے ہیں، آپ کے نام منتقل ہوئے ہیں۔ یہ جو زمین آپ کے نام منتقل ہوتی ہے یہ آپ کی حیات کی دلیل ہے، اور جب آپ زمین کے نام منتقل ہوں گے یہ موت ہے۔ جب آپ زمین کے نام منتقل ہوں گے یہ موت ہے۔ موت کا مطلب تباہ ہونا نہیں ہے۔ دیکھیں نا، آپ انتقال کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں انتقال ہو گیا ہے، وفات ہو گئی ہے، اور کیا کہتے ہیں، وصال ہو گیا ہے۔ اب یہ تینوں لفظ آپ جو استعمال کرتے ہیں جب آپ کا کوئی عزیز فوت ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا فلاں عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، فلاں عزیز جو ہے اس کا وصال ہو گیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب تینوں جو لفظ ہیں جو عام طور پر ہم استعمال کرتے ہیں، ان تینوں میں کس کا معنی ہے تباہ ہونا؟ کس کا معنی ہے تباہ ہونا؟ انتقال کا نہیں۔ آپ یہاں منڈیالہ سے آپ ڈی سی کلونی منتقل ہو گئے، اللہ کرے آپ جائیں سارے منتقل ہوں، شہر میں منتقل ہو گئے، آپ گجرانوالہ سے لاہور منتقل ہو گئے، پاکستان سے یورپ میں منتقل ہو گئے، مدینہ شریف منتقل ہو گئے، چھوڑو یورپ، مدینہ شریف منتقل ہو گئے۔ تو اب یہ جو آپ منتقل ہوئے مدینہ شریف، تو کیا آپ تباہ ہو گئے ہیں؟ نہیں، اصل زندگی تو اب ملی ہے۔ تو منتقل ہونے کا مطلب فنا ہونا نہیں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانا۔ تو مرنے والا ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتا ہے۔ یہ جہاں عالم اسباب کا جہان ہے، اور جہاں جاتا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں وصال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ وصال کا معنی تباہ ہونا ہے۔ ساری زندگی انسان محنت کرتا ہے وصال کے لیے، ساری زندگی کوئی دن سارا دن کام کرتا ہے، شام کو 100 روپے 1000 روپے کے وصال کے لیے، کہ اس کا وصال 1000 روپے کے ساتھ ہو جائے، یعنی مل جائے اسے۔ شادی کی جاتی ہے تاکہ وصل ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وصال جو ہے یہ ملنا ہے، یہ ملنا ہے، پانا ہے، وصول کرنا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں وصال ہو گیا، تو کیا مطلب فنا ہو گیا ہے؟ فنا نہیں ہوا، اس کا وصل ہوا ہے، وہ ملا ہے۔ کس سے ملا ہے؟ اگر وہ نیک ہے، طیب ہے، طاہر ہے، رسول اللہ کا غلام ہے، تو اپنے آقا کے ساتھ جا کر مل گیا ہے۔ وہ وصال کا معنی بھی تباہ ہونا نہیں ہے بلکہ ملنا ہے۔ کس سے ملتا ہے انسان؟ جس سے محبت کرتا ہے۔ المرء مع من احب، نبی پاک نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے نا، کل اسی کے ساتھ ہوگا، کل اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو جس سے آپ محبت کر رہے ہیں کل اسی کے ساتھ ہوں گے۔ اگر آج رسول اللہ سے محبت کر رہے ہیں، رسول اللہ کی آل سے محبت کر رہے ہیں، رسول اللہ کے اصحاب سے محبت کر رہے ہیں، تو کل جب ہم اس جہاں سے اس جہاں میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ہمارا وصال ہو جائے گا، ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ اور تیسرا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وفات کا۔ علماء یہاں تشریف فرما ہیں، وفات کا معنی ہے پورا ہونا۔ وفات کا معنی پورا ہونا۔ وفات کا معنی ہمارا فلاں عزیز جوید مجددی صاحب کی والدہ وفات پا گئی، ہمارا فلاں عزیز وفات پا گیا۔ کیا مطلب؟ اللہ رب العزت نے جو اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا نا وہ پورا ہو گیا۔ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا، کیا وعدہ کیا تھا؟ کس چیز کا؟ اس کی زندگی کا وعدہ کیا تھا، پورا ہو گیا۔ اس کے ساتھ رزق کا وعدہ کیا تھا کہ اتنا رزق ہے تیرے لیے، جب اس کا رزق پورا ہوا ہے اس کا وعدہ پورا ہو گیا۔ جب رزق پورا ہوا تو اب چلے گئے۔ تو کسی ایک کا معنی بھی اتباع ہونا نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو قبرستان سے روکا جا رہا ہے، قبروں پہ نہیں جانا، مزاروں پہ نہیں جانا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اگر آپ اس کو سمجھیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ ان کے نزدیک یہ کنسپٹ ہے کہ قبر والے تباہ ہو گئی، فنش ہو گئی، تو اب ان کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے پاس جانے کی یہ کنسپٹ ہے، اور یہ کنسپٹ اسلام کا نہیں ہے۔
اسلام کا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دین دینے کے لیے تشریف لائے، ٹھیک ہے نا؟ دین دیا، اللہ کے احکام کو ہمیں دیا ہے نبی پاک نے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص سو رہا ہو اسے سلام نہیں کرنا، اسے سلام نہیں کرنا، جو سو رہا ہو اسے سلام۔ یہ شریعت ہے، حکم خدا، حکم رسول ہے، نبی پاک نے شریعت دی ہے۔ علماء سے پوچھئے کہ جو سو رہا ہے اسے سلام نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے سلام نہیں کرنا کہ نہ تو وہ آپ کے سلام سننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہے۔ نہ وہ سلام سن رہا ہے اور نہ ہی جواب دینے کی حالت میں ہے۔ دوسری بات، نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہو اسے سلام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے کچھ بزرگ بڑے بابے جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آ کر سلام کرتے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ یہ منع ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھائی کہ نہیں ہے؟ منع ہے، منع ہے۔ آپ باہر سلام کریں جب وہ آپ کے ساتھ مسجد سے باہر نکل رہا ہو یا مسجد میں آپ کے ساتھ آ رہا ہو تو پھر سلام کریں۔ نماز پڑھ رہا ہو تو آپ سلام نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیوں نہیں سلام کرنا؟ اس لیے سلام نہیں کرنا اسے، وہ آپ کا سلام تو سن رہا ہے لیکن جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کے سلام کا جواب دے گا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر وہ نماز پڑھنے والا سلام کا جواب دے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ ہے امتیوں کا مسئلہ، یہ ہے امتیوں کا مسئلہ، لیکن نبی کا مسئلہ جدا ہے۔ این حالت نماز میں اگر نبی پکارے تو نماز کو چھوڑ دو اور مصطفیٰ کی طرف چلے جاؤ، تمہاری نماز بھی ہو جائے گی، اس کا اجر بھی مل جائے گا، اس کا اجر بھی مل جائے گا۔ اب جس رسول نے یہ کہا ہے کہ نمازی کو سلام نہیں کرنا، سوئے ہوئے کو سلام نہیں کرنا، وہی رسول کہہ رہا ہے جب تم قبر پر جاؤ، قبرستان میں جاؤ تو ان قبر والوں کو سلام کرو۔ اگر وہ مر گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، تو جو رسول سوئے ہوئے کو سلام نہیں کرنے دیتا بھلا وہ موئے ہوئے کو سلام کرنے دے گا؟ جو سوئے ہوئے کو سلام نہیں کرنے دیتا وہ موئے ہوئے کو سلام کرنے دے گا؟ اب نبی پاک نے فرمایا جب تم قبرستان میں جاؤ تو قبرستان والوں کو السلام علیکہ یا اہل القبور، اے قبر والے، اے قبروں والے، تمہیں سلام ہو۔ کیا مطلب اس بات کا؟ نماز والے کو سلام نہیں کرنا، سن رہا ہے جواب نہیں دے سکتا، سویا ہوا نہ سن سکتا ہے نہ جواب دے سکتا ہے، اور قبر والا اس کو سلام کرو وہ سلام سنتا بھی ہے اور جواب دیتا بھی ہے۔ عام قبر والا جب اس کو سلام کرو گے وہ جواب دے گا، اور کائنات کا والی اور مختار نبی جب اس کو سلام کرو گے تو وہ جواب کیوں نہیں دے گا؟ سلام کا جواب آتا ہے لیکن ہمارے کان سننے والے ہیں کہ نہیں، یہ ہمیں اپنے کان صاف کرانا چاہیے، اپنا علاج کروانا چاہیے، اپنا علاج کروانا چاہیے۔ دیکھو نا، دن کو سورج نکلا ہو، کوئی شخص کہے مجھے نظر نہیں آتا، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ابو العباس مرسی کی ایک بات کرتا ہوں، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے ہیں، اور حضرت امام بصیری جن کا آپ قصیدہ پڑھتے ہیں یہ ان کے پیر و مرشد ہیں، ابو العباس مرسی ان کے پیر و مرشد ہیں، اور دونوں کا مزار ہمارے سامنے ہے۔
شیخ کا مزار اوپر ہے ابو العباس مرسی کا، اور حضرت امام بصیری کا مزار برابر نہیں ہے، برابر نہیں ہے۔ اسکندریہ کے اندر، مصر کے اندر یہ دونوں مزار ہیں، اور بحمدہ تعالی دونوں کے مزاروں پر حاضری ہوئی میری۔ ابو العباس مرسی یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ ہستی ہیں، امام بصیری کا شیخ ہونا بھی چھوٹی بات نہیں ہے۔ امام بصیری کا شیخ ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لمحہ بھی، ایک لحظہ بھی طرفت عین، آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اگر میں رسول اللہ کو اپنے نظروں سے اوجھل جانوں تو میں اپنے آپ کو مسلمان ہی نہیں کہتا۔ یہ وہ حضرت ابو العباس مرسی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نماز میں نے شروع کی، نماز پڑھ رہا تھا، جب اتحیات بیٹھا، اتحیات پڑھی، اس کے بعد میں نے اپنے آقا مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، السلام علیکہ، بولو یار، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی، یا نبی، السلام علیکہ، اس کا معنی یہ ہے، یا نبی السلام علیکہ، یا نبی۔ ہر روز، ہر محفل کے بعد، ہر جمعے کے بعد آپ پڑھتے ہیں یا نبی، یہ اس کا معنی ہے، السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی، السلام علیکم، آپ پر سلام ہو۔ اگر نماز کے اندر پڑھنا جائز ہے ہر روز، تو نماز کے بعد پڑھنا جائز کیوں نہیں ہے؟ نماز کے اندر یا کہنا، ایہو کہنا جائز ہے، اور نماز کے بعد جائز نہیں، کیسا دین ہے یہ؟ ان کی مت ماری ان لوگوں کی، پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر یہ پڑھتے رہیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی، یا نبی السلام علیکہ، اور سارے ہی پڑھتے ہیں۔ جو بعد میں نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز میں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور نماز میں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں پڑھو نا تو تمہاری نماز ہی قبول نہیں کروں گا۔ اب حضرت ابو العباس مرسی رضی اللہ تعالی عنہ نماز اتحیات بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی۔ ساتھ نمازی بیٹھا ہوا تھا کوئی سخت قسم کا، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں یہ تو 5-7 مرتبہ ہو گئی، پھر السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی، السلام علیکہ ایہا النبی، 500 مرتبہ آپ نے پڑھا، 500 مرتبہ پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیر دیا۔ ساتھ وہ سخت بندہ نہ ہو، کہنے گا تیری نماز نہیں ہوئی، جب پڑھ دوبارہ پڑھتے نماز نہیں ہوئی۔ فرمایا کیوں نہیں ہوئی؟ تو نے ایک بار پڑھنا تھا، تو نے 500 مرتبہ پڑھا ہے۔ فرمایا تجھے کیا پتا نماز کیا ہوتی ہے؟ انہیں کیا پتا جو کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتا ہے؟ انہیں کیا پتا؟ انہیں کیا پتا کہ نماز کہتے کسے ہیں؟ ہمارے نزدیک جب تک نماز کے اندر نبی کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں، ہوتی نہیں، ہوتی نہیں نماز۔ جب تک وہ کہتے ہیں خیال آ جائے نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں خیال نہ آئے نماز نہیں ہوتی۔ اور دنیا کا کوئی فرد ایسا نہیں، انہیں خیال آتے ہیں، ہمیں بھی خیال آتے ہیں، ہمیں خیال آتے ہیں اولیاء کے، ہمیں خیال آتے ہیں نیک بندوں کے، صالحین کے، صحابہ کے، اہل بیت اطہار کے، نبی پاک کے نماز کے اندر، اور انہیں خیال آتے ہیں گدھے کے، گھوڑے کے، بچھو کے، پتہ نہیں کس چیز کے، انہیں وہ مبارک، ہمیں یہ مبارک، ہمیں یہ مبارک۔ اس نے کہا نہیں نماز نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ چل تو جا دو، تیرے ساتھ کیا جھگڑا کرتا ہے کہ نماز کہتے ہیں کسی سے، ہم بات بڑھانے والے نہیں، جا تو تیری نماز اپنی، میری نماز اپنی۔
میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں اور جب میں کہتا ہوں نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی، تو فوراً مجھے جواب آتا ہے نبی پاک کی بارگاہ سے وعلیکم السلام۔ آج جواب نہیں آیا، میں نے ایک بار پڑھا جواب نہیں آیا، دو بار پڑھا جواب نہیں آیا، تین بار پڑھا جواب نہیں آیا، 500 بار پڑھا، جب تک نبی کا جواب نہیں آیا میں نبی پر سلام بھیجتا رہا۔ تو یہ قبروں والے زندہ ہیں، قبروں والے زندہ ہیں۔ آپ کہیں گے یہ گنہگار بھی زندہ ہے، ہاں گنہگار بھی زندہ، کافر بھی زندہ ہے۔ کافر زندہ ہے عذاب سہنے کے لیے، عذاب سہنے کے لیے، اور بندہ مومن زندہ ہے جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے، جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے۔ یہ فلسفہ موت و حیات، موت کو سمجھا سے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ ایک زندگی کی شام ہوتی ہے اور دوسری زندگی کا آغاز، اور آغاز کیا ہے دیکھیں نا، بڑی سادہ سمپل باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ جب ہمارا کوئی فوت ہوتا ہے کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بولو یار، فوت ہوتا ہے جب کیا؟ ہاں ماشاءاللہ، کیا کرتے ہیں اس کا؟ اس جو ہمارا فوت ہوتا ہے نا، ہمارا بھائی، والد، نیک جو بھی مومن، اس کو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے غسل دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر کافور لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر نمان کو لٹھا چٹے رنگ وہ پہناتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھر روئی، پھر پورا اہتمام کرتے ہیں، یعنی کہ پوری طرح دھو کر صاف کر کے نہلا کے دھلا کے پاک طیب کر کے نیا جوڑا پہنا کر۔ اب یہ نئے جوڑے کیوں پہنے جا رہے ہیں؟ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں میں، جب کوئی آپ پھل لاتے ہیں گھر میں پھل لاتے ہیں، کوئی سبزی لاتے ہیں، اگر وہ کیلے یا سیب یا کوئی چیز خراب ہو، آلو بخارا جو ہے وہ گل گیا ہو، سڑ گیا ہو، تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو دھو کر اچھی طرح اس کے اوپر سفید کپڑا یا لفافہ چڑھا کے فریج کے اندر رکھتے ہیں۔ یہ کرتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کرتے آپ، کوئی بھی نہیں کرتا۔ جو خراب ہوا ہے اس کو باہر پھینک دیتے ہیں، جو خراب ہوا ہے باہر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ وہ خراب ہو گیا۔ اس کو سفید کپڑے کے اندر لپیٹ کر دھو کر فریج کے اندر نہیں رکھتے۔ اور ہم اپنے مردے کو، اپنے فوت شدہ کو ہم باہر نہیں پھینکتے، بلکہ اس کو نہلا کر دھو کر نیا کپڑا پہنا کر رکھتے ہیں۔ اگر وہ خراب ہو گیا ہے تو نیا کپڑا پہنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو جو نہلاتے ہیں، نئے کپڑے پہناتے ہیں، وہ تیاری کرتے ہیں، آج اس کا وقت پورا ہوا ہے، اس کے وصال کا وقت ہے، یہ نیا جوڑا پہن کر اپنے آقا کا جا کر دیدار کرے، اپنے آقا کا دیدار کرے۔ مزہ جو موت کا کبھی عاشق بیاں کرے، یہ تو ڈراتے ہیں ٹھوئیں آئیں گے، بجو آئیں گے، قبر کے اندر کیڑے آئیں گے، مکوڑے آئیں گے، ان کی قبروں میں آئیں گے، ان کی قبروں میں آئیں گے، ہماری قبر میں تو رسول اللہ آئیں گے۔ مزہ جو موت کا کبھی عاشق بیاں کرے، مسیح و خضر بھی مرنے کی تمنا کرے۔ یہ مرنے والے کہاں جاتے ہیں؟ یہ مرنے والے کہاں جاتے ہیں؟ دل اپنی طلب میں صادق تھا، دل اپنی طلب میں صادق تھا، گھبرا کے سوئے مقصود گیا، دریا ہی سے یہ موتی نکلا تھا، دریا ہی میں جا کے ڈوب گیا۔ کوئی تصور، موت عارضی، ایک لمحے کے لیے بس، اس سے زیادہ موت نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے، اس کے بعد حیات ہی حیات۔ یہ میں نے زندگی بیان کی ہے نا کہ قبر کے اندر زندگی ہے، آپ کہیں گے یہ کہاں سے آئی ہے؟
یہ زندگی کہاں سے آئی ہے؟ آپ اپنی طرف سے باتیں کر رہے ہو نہ، یہ قرآن کا نظریہ ہے، قرآن کا نظریہ ہے۔ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس نے نیک عمل کیا، من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، وہ نیک عمل کرنے والا مذکر ہے یا مؤنث ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، عورت ہے یا مرد ہے، لیکن شرط ایک رکھی اللہ نے کہ وہ مومن ہو، وہ مومن ہو۔ جب وہ مومن حالت ایمان میں نیک عمال کرتا ہے، نیک عمل بجا لاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، فا جزائیہ ہے، فا کیا ہے؟ علماء یہاں تشریح فرمائے، فا جزائیہ ہے، جزا دی جا رہی ہے۔ اور یہ جو جہان ہے یہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ آپ کی نماز جو آپ عمل کرتے، نماز پڑھتے ہیں، اس کی جزا کیا کہاں ملے گی آپ کو؟ آخرت میں، ٹھیک ہے نا؟ نماز کی جزا، نیکی کی جزا مرنے کے بعد، آخرت میں آپ کو جزا ملے گی۔ یہ جو جہان ہے یہ عمل کا جہان ہے، دارالعمل ہے، اور آخرت دارالجزا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اور پھر یہ جو نون سکیلہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّ، یہ نُحْيِيَنَّ جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے، تاکید، فا بھی تاکید کے لیے، لام بھی تاکید کے لیے، نون سکیلہ بھی تاکید کے لیے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، اللہ کہتا ہے میں ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور، ضرور بھی ضرور، جو نیک عمل کر کے دنیا سے آخرت کی طرف جائے گا، قبر کے اندر جائے گا، ہم اسے زندگی دے دیں گے، اسے زندہ کر دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور پھر کیسی یاد دیں گے؟ یہاں بات ختم نہیں کی، حیاتاً طیبہ، حیاتاً طیبہ۔ دیکھیں نا علماء یہاں تشریف فرما ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ جو بلاغت ہے نا، معانی اور بلاغت، اس کا اصول ہے کہ اگر بار بار ایک لفظ کو دہرایا جائے، تکرار ہو، تو یہ کلام کا نقص شمار کیا جاتا ہے۔ یہ کلام کا نقص شمار کیا جاتا ہے کہ بار بار ایک ہی بات کو، ایک ہی لفظ کو بار بار کلام میں لایا جائے۔ تو اب اللہ رب العزت کی ذات بھی نقص سے پاک ہے، اس کا کلام بھی نقص سے پاک ہے۔ تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ، حیات کا ذکر ہو رہا ہے، زندگی کا ذکر ہو رہا ہے، حیاتاً طیبہ، پھر زندگی کا ذکر ہو رہا ہے، تو لا محالہ ماننا پڑے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ کا معنی اور ہے، حیاتاً طیبہ کا معنی اور ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ کیا؟ ہم ضرور بھی ضرور اسے زندگی عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ، صرف سوال و جواب کے لیے نہیں کہ اس کے بعد پھر مار دیں گے، جو نظریہ لوگوں کا کہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھایا جائے گا، پھر اس کو پھر دوبارہ موت دے دی جائے گی۔ نہ، حیاتاً طیبہ، نہ ختم ہونے والا زندگی دیں گے، نہ ختم ہونے والی زندگی دیں گے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی وہ زندگی۔ اور حضرت سلطان باہو نے جو ترجمہ کیا ہے اس آیت کا، وہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، آپ فرماتے ہیں کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ سے مراد جو قبر کے اندر لیٹا ہے، وہ جس کو موت آئی ہے، اللہ اس کو زندگی دے گا، جو قبر کے اندر لیٹا ہے اس کو زندگی دے گا۔ اور حیاتاً طیبہ، جو چیز اس صاحب قبر کے ساتھ لگتی جائے گی وہ بھی زندہ ہوتی جائے گی۔ ریت لگی ہے، ریت زندہ، پتھر لگا ہے، پتھر زندہ، لکڑی کا ٹکڑا لگا ہے، لکڑی کا ٹکڑا زندہ، ماربل لگا ہے، ماربل زندہ، قبر کا جو جزو لگتا جائے گا وہ زندہ ہوتا جائے گا۔ نام فقیر تنا دا باہو، قبر جنا دی جیوے ہو۔ قبر جینے کا کیا مطلب ہے؟ وہ خود تو زندہ ہے لیکن اس کے ساتھ جو چیز لگتی گئی ہے وہ بھی زندہ ہوتی گئی، زندہ ہوتی گئی۔ تو یہ موت و حیات آنی ہے، یہ موت آنی ہے، موت آنی ہے، اس سے ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، یہ تو آنی ہے۔ لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ ایمان والی موت ہو،
اور ایمان والی موت کب آئے گی؟ جب آپ عمل ایمان والوں کی طرح کریں گے، عمل ایمان والوں کی طرح کریں گے۔ سارا دن بندہ بیٹھا رہے اور شام کو کہے، ارادہ کرے کہ مجھے کروڑ بھی آئے گا، تو یہ اس کے خواب ہی ہے نا۔ اگر وہ محنت کرے گا، ایفرٹ کرے گا، کوشش کرے گا تو آ سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنی ہے، پہلا کام ہم کرنا ہے، اور پھر نبی پاک کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ آپ نے اللہ کی طرف سے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھنی ہے دن میں 5 بار، تو نماز پڑھنی ہے۔ روزے کا حکم دیا ہے، ماہ رمضان کا روزے رکھنے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینی ہے۔ حج کا حکم دیا ہے، صاحب استطاعت کو حج کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر منع کیا ہے کسی کا حق نہیں مارنا، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، جوا نہیں کھیلنا، کسی کو نہ حق قتل نہیں کرنا، کسی کی عزت پر اپنی نظر نہیں ڈالنی، یہ منع کیا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں کریں گے تو پھر ہمیں ایسی ہی موت آئے گی جو آخرت کی حیات کا سبب بنے گی۔ تو اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک کی سچی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ انہی لفظوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔